أحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھیں گے 44 سے بل کے متع نہ فائدہ دیا ہم نے متع میم تا عین فائدہ دینا، فائدہ دیا ہم نے ہؤلائی ان لوگوں کو جن کو جو یہ لوگ جن کو یہ مانتے ہیں اپنے اولیاء اور اپنے پیروں کو اور ان تمام گناہ گار لوگوں کو جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وآباءہم اور ان کے بااجداد کو حتیٰ یہاں تک کہ طال لمبی ہو گئی علیہم ان پر العمر عمر، یعنی ان کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے پرواہ ہونے، پیغمبر کا مذاق اڑانے اور جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر جو مہربانی کی، انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھانے کا جو موقع دیا، تو اس پر احسان مند ہونے کی بجائے وہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ یہ نعمتیں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، یہ نعمتیں ایسے ہی رہیں گی، کبھی بھی زائل نہیں ہوں گی۔ یعنی کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں اور آج ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نافرمانی کے باوجود ان کو عطا کرتا جا رہا ہے، وہ ان کے اندر عمل بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کے پاس یہ بھی چیز ہے، یہ بھی چیز ہے، ہر طرح کی سہولتیں ہیں۔ اگر ہم عام زندگی دیکھیں نا، لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں ہم، تو مسلمانوں سے زیادہ نان مسلمس کا لیونگ سٹینڈرڈ اچھا ہے، ان کی بڑے طبقے یا چھوٹے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ایک اچھی صحت مند غذا کھاتے ہیں اور صحت مند ماحول میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ان کو فائدہ دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اللہ کا انکار کرنے والے اللہ کے منکر بندے۔ تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں نا، یہ کبھی بھی نہیں ختم ہونی، یہ ایسے کی ایسے ہی رہیں گی، تو وہ اس غلط فہمی میں شکار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اسی طرح سورۃ ابراہیم آیت 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، اور کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھی کہ تمہارے لیے کوئی بھی زوال نہیں، یعنی اس سے پہلے تم نے اللہ سے یہی کہا تھا کہ ہمارا کوئی زوال نہیں ہوگا، ہم نہیں مرنے والے، لیکن آج دیکھو ہوتے ہوتے اپنی خوشحالی میں تم اتنے مست ہو گئے کہ وہ خوشحالی میں مست ہوتے ہوتے سرے سے بھول ہی گئے کہ ان کے اوپر کوئی ان کا رب بھی ہے جو جب چاہے عذاب دے سکتا ہے، جب چاہے ان کو اس دنیا سے مٹا سکتا ہے، نعمتیں لے سکتا ہے، لیکن انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ہمیں یہ ملا ہے، ہمیں واپس کوئی نہیں لے سکتا۔ اور جب ایسی سوچ ہوتی ہے نا تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، انسان نہ شکرا بن جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اسے پتہ ہے کہ میرا کوئی رزلٹ ہی نہیں ہے، تو جس کو رزلٹ کا یقین نہ ہو تو وہ کبھی بھی امتحان اچھے طریقے سے نہیں دے پاتا، تو رزلٹ پہ پورا یقین ہونا چاہیے کہ رزلٹ آنا ہی آنا، لیکن جب لگے کہ بس ایسی زندگی گزارنی ہے تو پھر انسان اس طرح گزار لیتا ہے۔ تو کہا بل متعنا ہؤلاء،
وآباءہم، بلکہ فائدہ دیا ہم نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو. کیا فائدہ دیا؟ کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ تمام چیزیں یوز کر لیں جو ہم نے ان کو دی ہیں. حتیٰ طال علیہم العمر، یہاں تک کہ لمبی ہو گئی ان پر عمر، یعنی وہ جتنی جتنی عمر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کرنی تھی نا، وہ اللہ نے ان کو دے دی. اب دیکھیے، افلا یرون، کیا وہ پھر نہیں دیکھتے؟ اب اللہ کہتے ہیں کہ اس کی زندہ مثال اپنی لائف پہ دیکھو، غور کرو کہ تمہاری زندگیاں کیسی ہیں، کیسی زندگی جی رہی ہو، کب تک ہو یہاں پہ. اپنے پہلے سے آنے والے لوگوں پہ غور و فکر کرو، کتنے ہی اچھے تھے، ہر ایک کے پاس الگ الگ صلاحیتیں تھیں، سکلز تھیں، اس کے باوجود وہ موت کو نہیں روک سکے. اور اللہ نے بھی یہ سوچتے ہوئے کہ اس بندے سے کیوں لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا تو اس کو زندگی نہیں دی. جب اس کا ٹائم آیا، پھر وہ اسٹیج پہ ہے، کانسرٹ کر رہا ہے، کانسرٹ کے اندر ہے، وہ ڈرامہ کر رہا ہے، سانگ سنگ کر رہا ہے، لیکن موت کا وقت آ گیا، اللہ نے اس کو اس دنیا سے بلا لیا. ٹھیک ہے، تب کہا جا رہا ہے افلا یرون انا، کیا پھر نہیں دیکھتے وہ کہ بے شک ہم نأتی الارض، ہم آتے ہیں زمین کو. اب ہم کیسے زمین کو آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ ننقصها، ہم گٹاتے ہیں اسے، ننقصو گٹاتے ہیں ہاں اسے، من اطرافها، اس کے کناروں سے. اس کی تین طرح سے تفاسیر کی جاتی ہیں، اور پھر تینوں میں سے دیکھتے ہیں کہ کون سب سے قریب ترین اور اہم ترین ہے. کہا کیا جا رہا ہے کہ ہم زمین کے کناروں سے اس کو گٹاتے ہیں. سب سے پہلی تفسیر جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مشرکین عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اس عذاب کے آثار وہ اپنی آنکھوں سے نہیں کیا دیکھ رہے؟ افلا یرون، یہ ایک طرح سے نا کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو. یہ اللہ کا بڑا خوبصورت سٹائل ہے، تو یہ مسلمانوں کے علاوہ کافروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب پہلی چیز کہ مشرکین عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اس عذاب کے آثار اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ تم غور کرو نا، تمہیں ابھی نظر آنا شروع ہو جائے گی. وہ آثار کیا ہے کہ ہم دیکھو زمین گٹاتے نہیں ہیں، ہم زمین کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے مسلسل کام کرتے چلے آ رہے ہیں. وہ کیسے؟ مسلمان شہروں پہ شہر، علاقوں پہ علاق فتح کرتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ وقت آ رہا ہے کہ ان کی مقبوضہ زمین گٹتے گٹتے ساری کی ساری ان کے قبضے میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور کافروں کے قبضے سے نکل جائے گی. تو یہی ہے زمین کے کناروں کا گٹنا، یعنی تمہاری زمین پر کسی اور کی حکومت ہو جائے گی. تمہاری زمین پر کس کی حکومت ہوگی؟ مسلمانوں کی. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ افاہم الغالبون، کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں؟ یعنی ان سب کے باوجود پھر بھی یہی غالب ہوں گے. اب زمین کو اس کے کناروں سے کم کرتے چلے آنے کا مطلب ایک یہ بھی ہے، دوسرا مطلب کہ زمین سے مراد زمین کے رہنے والے ہیں. زمین سے مراد کس کے؟ زمین کے رہنے والے ہیں. جیسے قاریہ استعمال ہوتا ہے نا، کہا جاتا ہے کہ پوچھیں بستی سے، تو بستی سے تو نہیں پوچھا کہ وہ بستی کے مکانات اور بستی کے راستے بتائیں گے، بستی کے رہنے والے مراد ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں زمین کا لفظ استعمال کر کے زمین پر رہنے والے مراد ہیں. تو اب تفسیر کیا ہوگی کہ یہ کافر ہماری زبردست قدرت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کیا؟ کہ ایسے لوگ جن کے پاس کوئی سامان نہیں ہے، اور پھر وہ ہے بھی مظلوم اور مقہور ہے، تو مسلمانوں کی تعداد ان سب کنڈیشن کے باوجود بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ان کافروں کے سردار مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، جس سے کافروں کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے، جو ہر کار ختم ہو جانے والی ہے. تو اس کے اطرافها، یعنی انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. پہلا مطلب کہ مسلمان علاقے فتوحات
مسلمان علاقے فتح کیے جا رہے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بدکار گنہگار لوگوں کو ویسے ہی کام کرتے جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ کس کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ جو ہے کچھ لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ دوسرے مطلب میں یہ ہے کہ تمہارے ہی ساتھ رہنے والے لوگ کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو رہے ہیں اور ان کی اسلام کی کنڈیشن بہت خوبصورت ہے. یعنی وہ پکے مسلمان ہوتے جیسے ابو سفیان. ٹھیک ہے, تو اس سے کافروں کی تعداد میں کمی آتی جا رہی ہے اور ان کی کاروباری جو ساکھ ہے اور کاروباری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. تیسرا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ لوگ ہماری زبردست قدرت نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان اور زمینی آفات یعنی طوفان, سیلاب, زلزلوں, آتش فشاں, پہاڑوں کی ہلاکت, ہیزیوں, جنگوں, وباؤں اور دوسرے عذابوں کی صورت میں ہزاروں لوگوں کو ہلاک کیا اور پھر اس کے بعد زمین کو بے آباد کر دیا. کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں تک ابھی بھی زمین بنانے کی جو مطلب آپ دیکھیں کہ زمین غیر آباد ہے. صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام اور قوم سبا کے جو برباد شدہ بستی ہے نا, یہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے جو مشرقین عرب ہے. لیکن الگ بات ہے اس سے لرن نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے تینوں میننگز ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. ایک یہ کہ مسلمان فتح کرتے جا رہے ہیں, دوسرا یہ کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں, اور تیسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں کی مدد سے جو ان کے اوپر آزمائشیں مصیبتیں یا عذاب آئے اس کی وجہ سے ان کی بستیاں ہلاک ہوں گی, کیا آج تک ان پر دوبارہ کوئی آباد نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہلا مطلب الفاظ کے بہت قریب ہے, لیکن سورت مکی ہونے کی وجہ سے آخری جو مطلب ہے, آخری دو, کہ ایک تو یہ کہ ان کی بستیاں تباہ ہو رہی ہیں, دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہگاروں کو گناہوں سمیت اپنے پاس بلاتے ہیں اور پھر ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تینوں میننگز ہو سکتے ہیں اس کے. آخری دو تفاسیر جو ہیں وہ زیادہ راج ہیں. کیوں؟ کیونکہ صورت مکی اور مکہ کے اندر فتوحات کا کوئی سین نہیں تھا. افاہم الغالبون, کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں؟ کل کہہ دیجئے انما, بے شک, انذرکم, میں ڈراتا ہوں تمہیں, بالوحی, ساتھ وحی کے. یعنی وحی جب آتی ہے تو اس میں یہ جو احکامات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نازل ہوتے ہیں, تو مقصد اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے, عذاب لانا نہیں. کہا میرا کام تو وحی کے مطابق اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے, میرا کام عذاب لانا نہیں. وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ, نہیں سنا کرتے بہرے, الدعاء, پکار کو, اِذَا مَا يُنذَرُونَ, جب بھی وہ ڈرائے جاتے ہیں. تو بہروں سے مراد یہاں پہ کافر ہیں جنہیں حق سنائی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, تو آپ کو تو پہلے اس چیز کا پتہ ہوگا کہ سم بکمن عمیون فزیکلی ان ڈس ایبل پرسن کے لیے نہیں آتا, بلکہ جو ہمارے اندر کی حالت ہے, جو اندر کی کنڈیشن ہے, اس کے لیے وجہ سے کہ ہم سن کر بھی اندھے بن جاتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں نا تو اگر آج آپ دیکھیں تو آج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات سن کر کئی لوگوں کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی, بالکل سن کر بھی عمل نہیں کرتے. تو وہی کہ ہماری کنڈیشن بھی بالکل ایسی ہی ہوتی آ رہی ہے کہ ہم بھی سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. تو پھر ہم بھی سم بکم عمی فہم لا یرجعون کے اندر آ رہے ہیں نا. تو ولا یسمع الصم, کہ نہیں وہ سنا کرتے بہرے, الدعاء, پکار کو, اذا ما ینذرون, جب بھی وہ ڈرائے جاتے ہیں. تو
اذا ما ینظرون، جب ڈرائے جاتے ہیں کہ الفاظ سے ان کے بہرا پن کی شدت بیان کرنا مقصد ہے کہ بہرا تو کوئی بات بھی نہیں سنتا، ٹھیک ہے، ہاں ڈرانے کیوں خوشبرے کی، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا یہ صرف ڈرائے جائے نا تب نہیں بات سنتے، یعنی ڈرانے کے وقت زیادہ سے زیادہ اونچی آواز کے ساتھ پکارا جاتا ہے، تو جو بہرا اتنی بلند آواز نہ سنے تو کیا وہ کوئی اور آواز سنے گا؟ یعنی اس کے دل تک بات ہی نہیں جاتی، وہ کانوں سے اگر سن بھی لے نا تو اس کے کانوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور کئی لوگ آج کے دور میں سننا ہی نہیں چاہتے، کچھ تو سن کر عمل ہی نہ کرتے، ہم جیسے لوگ، ہماری کیٹیگری کے لوگ سن کر، سب جان کر، حقیقتیں پہچان کر عمل نہیں کرتے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں جو سننا ہی پسند نہیں کرتے، دامایوں ضرور جب بھی وہ ڈرائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ ہم سب کا شمار ایسے لوگوں میں کرے جو کسی نہ کسی حد تک اسلام پہ عمل کرتے رہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، البتہ اگر چھو جائے انہیں، نفحتن ایک جھونکا، من عذابی عذاب سے، نفحتن جو ہے کسی چیز کا ایک دفعہ کا تھوڑا سا حصہ، مثلاً ہوا کا ہلکا سا جھونکا، آگ یا گرمی کی معمولی سی لپیٹ، اور خوشبو کی ہلکی سی لپٹ جو ہوتی ہے، ہلکی سی کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا ہلکا سا جو ٹچ ہوتا ہے، تو اگر اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ تکبر کی وجہ سے بہرے ہو رہے ہیں لیکن جلد ہی ان کی یہ حالت بدل جائے گی، اور عذاب کا تو ذکر ہی کیا، اگر صرف ایک مرتبہ اس کی ذرا سی لپٹیاں جونکا بھی آ جائے تو ان کی ساری شہریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہم جو آج اتراتے ہیں اپنی اپنی کس پر اتراتے ہیں؟ کچھ ہے تو نہیں ہمارے اندر، ہم اتراتے ہیں جی بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ویسے تو ہم بہت اتراتے ہیں، عمل نہیں کرتے، مصیبت آتی ہے قرآن خوانی شروع، لوگوں سے بھی قرآن خوانی کرواتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، قرآن نوافل سب کچھ پڑھے جاتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی عذاب آ جائے تو پھر پتہ کیا کہیں گے وہ، نہ یقولن، البتہ وہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہم پر، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اگر ہم بزنس میں تھوڑا سا لاس ہو جائے نا تو ہم یہ کہتے ہیں کاش یہ کام ہے نا میں نے کیا ہوتا، تو کچھ لوگ اتنی ٹینشن لیتے ہیں کہ اپنا آپ اس پر خراب کر لیتے ہیں، یعنی دنیا کے حقیر سے پیسوں کی وجہ سے جو ہمیں نقصان برداشت کرنا ہو، کچھ لوگوں کو تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اس نقصان سے۔ آپ وہ سوچیں جب قیامت کے دن ہم دیکھیں گے اور ہم کہیں گے اللہ نے طاقت دی تھی، اللہ نے قرآن دیا تھا، اللہ نے سہولت دی تھی، عمل کی بھی توفیق دی تھی، اس کے باوجود میں نے دنیا کے چند سیکنڈز کے مزے کے لیے میں نے آخرت کو داؤ پہ لگا دیا، میں نے اس طرف توجہ ہی نہ دی، یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، ہم بہت ظالم تھے، بہت زیادہ ظالم تھے، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ آج یہی حالت ہے ہماری کہ ہم جانتے بوجھتے اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہمارا حال اس طرح سے ہوگا، یا ویلنا انا کنا ظالمین۔ اور وہ قیامت کیسی قیامت ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ، اور ہم رکھ دیں گے، الموازین، ترازو، القسط، انصاف والے، لیوم القیامہ، قیامت کے دن، فلا تظلم، تو نہ ظلم کیا جائے گا، نفس، کسی بھی نفس پر، اب یہ ناکرہ ہے، کیسے پتہ چلا؟ نفس، ان نفس نہیں آیا، اگر ان نفس آتا الف لام کے ساتھ تو کیا ہونا تھا؟ معرفہ، اب یہ ہے نفس، کسی شے پر اور کسی نفس پر،
اور ویسے بھی جس کلاس پہ نکرہ اور تنوین ہو وہ ناکرہ ہوتا ہے. اسی طرح نفحتن، یہ بھی کیا ہے؟ ناکرہ. تو کسی بھی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرا سا بھی. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ چلیں اب آؤ قیامت کے دن کی بات کرتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ کفار کے پاس جب تک قدرت رہتی ہے وہ انصاف سے کنارہ کشی کرتے ہیں، لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. جب ان کا اختیار ختم ہونے لگتا ہے تو پھر حق کا اعتراف کرنے لگتے ہیں. تو اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کا معاملہ اس طرح کا نہیں ہے. اللہ ہمیشہ انصاف پر قائم رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس نے اپنی مرضی کرنی ہے اور اس کی مرضی ہی اس کا انصاف ہے. موازین میزان کی جمع ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے ترازو رکھے جائیں گے. کچھ ایسے ترازو، اس میں دو طرح سے میں اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے کہ ایسے ترازو ہوں گے جو ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ہوں گے، ہر ایک کے عمل کے لیے علیحدہ علیحدہ، یا پھر ہر عمل کا علیحدہ ترازو ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ ہر انسان کا علیحدہ علیحدہ ترازو ہوگا، آپ کا علیحدہ، میرا علیحدہ، کسی اور کا علیحدہ علیحدہ، اپنا اپنا ترازو ہوگا. اور ایک یہ طریقہ ہے کہ ہر بندے کی اسپیسیفک نیکی کا ترازو الگ الگ ہوگا. شہد کا جو گناہوں کا، پھر اس کے بعد نمازوں کا علیحدہ، روزوں کا علیحدہ. تو یہ سب ترازو ہوں گے. میزان کی جمع موازین. تو انصاف کے ہوں گے سب کے سب. یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک کی طرف دیکھ رہے ہیں تو دوسروں میں ناانصافی چلے گی. نہیں، اللہ تو ہر ایک کو دیکھنے والے ہیں. اللہ کے ہاں ہر چیز نظر آنے والی ہے، اس کو بصیر ہے. تو اس کو نہیں اس چیز کی ٹینشن کہ کاؤنٹنگ کیسے ہوگی. اللہ کہتے ہیں فلا تظلم نفس شیئا. آپ خود سوچیں کہ یہ آیت کتنی تسلی بخش ہے کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اور جو لوگ لوگوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر پازیٹیوٹی لانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی طرف سے پورا اللہ کا حکم ماننے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے اندر لوگ آپ کو انصاف نہیں دے پاتے، وہ عزت و رسپیکٹ نہیں دیتے. تو یاد رکھنا فلا تظلم نفس شیئا، کہ آپ کو کسی بھی نفس جس میں نیت میں اخلاص ہو، آپ اس پر جو ہے ظلم نہیں کیے جاؤ گے. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، کہ اگر ہو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بھی عمل، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا صاحا، کہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی، ہر چیز جو ہے ہم لا کر رکھ دیں گے کتاب میں. تو اللہ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہوگی. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا کوئی عمل ہوگا، آتینا بہا، تو ہم اس کو لے آئیں گے. ٹھیک ہے، ہم اس کو بندوں کے سامنے لا دیں گے، لا کر رکھ دیں گے کہ یہ ہے تمہارا عمل. تو ہماری ایک ایک ایکٹیویٹیز کاؤنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا سونا کیسا ہے، ہمارا جاگنا کیسا ہے، ہنسنا کیسا ہے، رونا کیسا ہے، بات چیت کیسی ہے، سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا دیں گے. لیکن اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. فلا تظلم نفس شیئا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى، اور کافی ہے بنا ہم حاسبین، حساب لینے والے. اب ہم حساب لینے والے کافی، ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کاؤنٹرس پر اللہ تعالیٰ بندوں کو بٹھائیں. ہم آسانی سے خود بھی لے سکتے ہیں، اور ہمارے حساب کے بعد کسی پڑتال کی، کسی چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت نہیں ہوتی. اور نہ ہی کوئی اپیل کر سکتا ہے. جیسے بورڈ کے پیپر دے نمبر کم آئے تو اب کہتے ہیں نا کہ ری چیک کروا لیں پیپر، لیکن وہاں ری چیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے،
سب سے بڑی بات کہ ری چیک نہیں ہوگا. اس لیے اپنی سے نیکیاں اتنی اچھی کرنی چاہیے کہ اللہ کے فیصلے کے بعد اس فیصلہ ٹل ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, پرفیکٹ چیکنگ ہوگی. ہاں جی 100%, کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. میں سوچ رہی تھی کہ ہم سوچتے ہوں گے کیسے سب کا حساب کتاب ہو جائے گا اتنی جلدی جلدی, اتنا کچھ ہوگا, ہر بندے کی پوری زندگی کی ایک ہسٹری ہوگی. تو اللہ کے کیلکولیٹر اتنے تیز ہوں گے کہ اللہ کو اس چیز میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا. ہم ان بھی سوچیں گے کہ کیسے سب کچھ کیسے سامنے آ گیا. وکفا بنا حاسبین, اللہ کہتے ہیں کافی ہوں, مجھے تمہاری ضرورت نہیں, ہیلپرز کی ضرورت نہیں, سپورٹرز کی ضرورت نہیں, اور اللہ کے فیصلے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. جی یہ چیز ذہن میں رکھیں, کیونکہ ایک دفعہ آپ کا نامہ مال آپ کے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا تو آپ خوشی خوشی, لیکن نامہ مال اگر بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا گیا پھر تو آپ ادھر سے ہی مار مٹیں گے کہ یا اللہ یہ کیا ہوا, میں نے تو زندگی گزاری تھی, خود کی خوبصورتی پر اتنا پیسہ لگایا تھا, اور وہی خوبصورتی وہی پردہ آج میرے لیے آزمائش کا سبب بن رہا ہے. دیکھو تو صحیح اس گھر میں ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, اپنے گھرانوں پر غور کیا کریں. گرچہ آپ جو ہے انٹرفیئر نہیں کرتے, لیکن پھر بھی گائیڈ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کے عمل میں بھی اضافہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں ہمارے حسابوں کو ہمارے لیے آسان کر دے, بہت آسان کر دے, اتنا آسان کر دے کہ بغیر حساب کے اللہ ہمیں جنت عطا کر دے. آمین. چلیے آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے کہ بغیر حساب کے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے, اور وہ کون سے لوگ ہیں کل تک کے لیے ٹائم ہے. حدیث آتھینٹک حدیث ہے اس کے بارے میں, اس کی مدد سے آپ نے یہ اسائنمنٹ کر کے آنی ہے. بغیر حساب کے جنت جانے والے لوگ کون سے ہوتے ہیں, سینڈ نہیں کرنی, کلاس میں لیکچر کے دوران آپ سے پوچھا جائے گا انشاءاللہ. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.